بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب زیبکار، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کی خدمتوں میں پیش کی۔ اسی ضمن میں چند گزارشات آپ احباب کی سماعتوں میں پیش کرنی ہیں۔ بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے کہ میرا مالک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب زیبکار، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یا رب کریم، کون کامیاب ہوا؟ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہوئے من تزکا، جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنی صفائی کر لی، جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ احباب زیبکار، لفظ پاکیزگی اپنے آپ میں دو معنی رکھتی ہے۔ پاکیزگی کے حوالے سے دو طرح کی پاکیزگیاں انسان کے ساتھ ملائی جاتی ہیں۔ ایک پاکیزگی جو اس کی ظاہر کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور دوسری پاکیزگی انسان کے باطن یعنی دل کی پاکیزگی۔ ہمارے ہاں یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے جسے احباب نے درویشی کا ٹرینڈ کہہ دیا ہے۔ اس ٹرینڈ میں سمجھا کچھ یوں جاتا ہے کہ جو شخص زیادہ دیر تک نہ نہائے، مہینہ نہ نہائے یا 2 مہینے نہ نہائے، اس کے بالوں میں بال پڑ گئے ہوں، بدبو کے حقوقے اس کے پاس سے اٹھتے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درویش ہے، ولی ہے۔ احباب زیبکار، جو شخص اپنی صفائی نہیں رکھتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اسے ولی نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری طرف آئیں تو ایک اور طرح کے ولی بھی درویش ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے باطن کو پاک کر لیں، یعنی اپنے دل کو پاک کر لیں، اور آپ کے ظاہر کی خیر ہے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب سادہ الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں۔ کپڑے بے شک گندے ہیں، آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، خیر ہے، لیکن آپ اپنا دل پاک کر لیں۔ تو صاحبو، یہ تھا اس صوفی کا قول۔ اب آئیے ذرا اس کے برعکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ کی حدیث مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ظاہر کو پاک فرما، تم اپنے ظاہر کو پاک کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر کو ہم پاک کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کریم آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے پاک کر لو ظاہر کو۔ جب تم اپنا ظاہر پاک کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باطن کو یعنی تمہارے دل کو پاکیزگی عطا فرما دے گا۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ دل پاک کرنے کے لیے پہلے جسم پاک کرنا ضروری ہے۔ جسم پاک کرنا انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے جسم کو پاک رکھے۔ اگر اس کے باوجود وہ اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتا، حدیث مبارکہ کنز العمال شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا، رب اے بندے، تجھے میں نے صاف رہنے کا اختیار دیا تھا، میں نے تجھے یہ شعور دیا تھا کہ تو پاک صاف رہے، تو پاک کیوں نہیں رہتا تھا؟ احباب زیبکار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے جس کے بارے میں رب کریم بھی اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے سوال کرے گا. اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم علماء حضرات سے یہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے؟ ارے صاحب، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور پاک صاف رہنے کا درس دیتا ہے. اسلام میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ بغیر کسی شرعی عذر کے ناپاکی کی حالت میں پھرتے رہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے فرمایا کہ جس گھر میں کوئی ناپاک شخص ہو، یعنی کہ ایسا شخص جس پر غسل واجب فرض ہو چکا ہے، ایسا شخص جس گھر میں ہے وہ جب تک غسل نہیں کرتا، ناپاک جب تک رہتا ہے، تب تک اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہماری اپنی سستی کی وجہ سے سارے گھر پر جو رحمتوں کے فرشتے نازل ہونے تھے وہ ہماری ناپاکی، ہماری سستی کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہے. بارگاہ لم یزل میں یہ دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا جو کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.